اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ میرا سفر بھی درود ہے اور ہم سفر بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گھر کے اخراجات اور غربت کی خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ چلتے پھرتے کام کرتے درود پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیے، کچھ ہی دن بعد آپ محسوس کریں گے کہ مشکل کام بھی بآسانی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ رزق حلال کے لیے بھی جستجو کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمق یعنی بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرے اور اللہ پاک سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گلے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص روزے میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔
سبحان اللہ۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمان سلطان العاشقین رحمۃ اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تعریف عبادت ہے، اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریف کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ دجال کا داخلہ منع ہے، مدینہ میں کوئی منافق نہ رہ سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھے اور ہمیشہ جاری رکھے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب حضوری ہو جاتا ہے۔ ایسے اولیاء کرام امت میں بہت سے ہوئے جن کو یہ کچہری کثرت درود پاک سے نصیب ہوئی۔ بابا جی فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ایسے پڑھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھ کے مسکرا کر تمہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب تم ایسے درود پاک پڑھو گے تو سکون ملے گا، فیض ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس سے تمہارے اندر درود پڑھنے کی لگن اور جستجو اور بڑھے گی، اور پھر تم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت ملے گی، جو ہے تو تمہارے اندر ہی، پر اس کی روشنی درود پاک پڑھنے سے پھوٹے گی۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام، روٹی کو سالن کے پیالے کے نیچے نہ رکھو۔ یہ صورت کیف ہے، کشتی میں اگر شگاف نہ پڑتا تو وہ چھین لی جاتی۔ اللہ پاک چھوٹی آزمائش کے ذریعے بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ وہ لڑکا اگر قتل نہ کیا گیا ہوتا تو وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے مصیبت بن جاتا۔ اللہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی عطا و بخشش ہوتی ہے۔ دیوار اگر کھڑی نہ ہوئی ہوتی تو دونوں یتیم بچوں کا مال ضائع ہو جاتا۔ اے میرے رب، بندوں کے ساتھ یہ کیسی وفاداری ہے، اس لیے ہر شگاف پر، ہر محرومی پر، ہر نعمت پر اللہ پاک کو یاد کرو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ، گرم کھانا نہ کھانا چاہیے۔ جب انسان کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لے، اور گرم کھانا نہ کھائے، نہ کھانے پر پھونکے اور نہ کھانے کو سونگھے۔